یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، ترکی میں تھا اور ترکش پہ اس پہ کمانڈ ہے، ترکی یہاں سکھائے گا انشاءاللہ ہماری اکیڈمی اسٹوڈنٹس کو، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بچے نے میرے سے نیشا کی تیاری کی تھی، تو ایج کا مسئلہ بن گیا، تیاری اس کی اچھی تھی۔ یہ بتاؤ ذرا، بچے یہ سمجھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہمارے کہ سر نے ہمیں بڑے ٹف ٹائم دیے ہوئے ہیں، ادھر بتاؤ نا کہ آپ لوگوں کا ٹف ٹائم، ان کا ٹف ٹائم تھا؟ نہیں سر جی، ان کا تو اتنا ٹف ٹائم نہیں ہے جتنا ہمارا تھا۔ کتنا وزن تھا سارا بتاؤ؟ میرا 90 کلو تھا جب میں سر کی اکیڈمی میں آیا تھا، تو ایج کا ایشو تھا جس کی وجہ سے پھر میں نے سر سے کہا سر جی میں آئی ایس پی کی تیاری نہیں کر سکتا کیونکہ میری ایج نہیں کمپلیٹ۔ تو سر نے پھر مجھے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی نہیں، تمہیں 1 منتھ ہے، 1 منتھ پورا کرو۔ 1 منتھ میں یہ ہے کہ میرا وزن کم ہو گیا، 10 کلو وزن کم ہو گیا تھا۔ سر کے پاس اگر تو وہ میری ویڈیو ہو پرانی پڑی وہ ہو، دیکھ لیں ذرا ویڈیو پرانی۔ اور وہ بچے کتنی محنت کرتے ہیں بتائیں؟ بچے سلیکٹ ہوئے تھے وہ لڑکے؟ جی نعیم شاہ تھا، نعیم شاہ سلیکٹ ہو گیا۔ یوسف جمال تھا، وہ پی ایم اے بھی، وہ فورتھ ٹرم میں۔ ہنگو سے آیا تھا ایک لڑکا، وہ بھی ہو گیا سر جی۔ نعیم شاہ تھا، نعیم شاہ اس نے مجھے بتایا میں نا سلیکٹ ہو گیا ہوں، ابھی اس کا نمبر ہی بند ہے۔ میں نے کہا وہ ٹریننگ کر رہے ہیں نا ابھی، تو وہ ظاہر ٹریننگ پہ ہے، تو یہ بچے محنت کرو گے تو ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے، یہ بتاؤں آپ کو۔ ادروائز آپ لوگ کوئی سلیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ محنت نہیں کرو گے تو، محنت کر رہے ہیں لیکن اس لیول کی، میں نے کہا آپ چیزیں بھول جاتے ہو، پتہ نہیں کہ مجھے دیکھ کے کنفیوز ہوتے ہو یا کیمرے کو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہو، آئی ڈونٹ نو وائی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے دوست ہیں، ان کے انکل ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں اس بچے کو۔ ایک تو یہ کہ اب جو انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، آپ بیٹھ جاؤ بچے، انٹرویو میں آپ نے ایسے نہیں دیکھنا، نظریں چرانی نہیں، ایسے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھنی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آنکھیں پھاڑ پڑ کے دیکھو، آنکھ ڈالنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ہلکی سی اسمائل دینی ہے، جینٹل مین اسمائل، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے پھر یہ نہیں نکلنا، تھوک نہیں نکلنا، ہاتھ نہیں ایسے سے کرنے، پاؤں نہیں ایسے سے کرنے، کراس لیگ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا بتایا تھا انہوں نے؟ اسی کے، اس کے علاوہ نہیں، جو آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا، جو کویشچن ہے اس کو جواب دینا، یا تو سوری کرو، بس سیدھی سی بات ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ گھبرائیں گے کانفیڈنس لوز کریں گے تو پھر مشکل ہے، آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے پڑھو، محنت کرو۔ ابھی تک تو آپ کو یہ نوٹس تو ایسے پانی کی طرح یاد ہو جانے چاہیے تھے، اس کے نوٹس کے علاوہ بھی باقی چیزیں ہیں جو میں لکھوا رہا ہوں یہاں پہ۔ ایسے ٹھیک ہے لکھ سکتے ہو، مجھے پتہ چل گیا کہ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بچے سارے ایسے لکھ سکتے، انگلش ٹھیک ہے آپ کی، اردو ٹھیک ہے آپ کی، فزیکل آپ لوگ نکل جاؤ گے۔ جن بچوں میں تھوڑا مسئلہ ہے وہ تھوڑا مسئلہ ہے انگلش میں، سوری فزیکل میں، ایک دو بچے ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں یہاں پہ، وہ سب کو پتہ ہے کون سے بچے فیل ہو جائیں گے، میں نام نہیں لوں گا، اس بچے کو پتہ ہے میں نے فیل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ان بچوں کو بڑا کلیئر پتہ ہے۔ اس کے علاوہ محنت کرو گے تو اس دفعہ نکلو گے، نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ یہ سر بیٹھے ہیں ہمارے پاس، تو سر جو ہے ماشاءاللہ، یہ بتائیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، نئی نسل کو جو محنت نہیں کرتی، اس طرح کا جذبہ نہیں ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں، بعض میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ بالکل مایوس ہیں بچوں سے، مایوس نہیں ہوں، لیکن تھوڑا یہ کہ اس لیول کی محنت نظر نہیں آ رہی جس طرح ہم لوگوں نے محنت کی، یا یہ باقی بچے جو جس محنت کر رہے ہیں، تو اس لیول کی محنت نہیں آتی۔ پیسے ضائع کیوں کر رہے ہیں یہ بچے؟ تھوڑا سا ان کو تو خیر احساس نہیں ہے، پیسہ تو پیرنٹس کہنا سر نہیں، بیسیکلی انشاءاللہ میں ان کو بچوں کو بتاتا ہوں پرپز فل لائف کے لیے، اور اس میں جو چیزیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے کچھ وظائف بھی 2-3 دعائیں ہیں وہ بتا دوں گا انشاءاللہ عز و جل، تو اللہ کے فضل سے ان کے لیے کارآمد ہوگی چیزیں۔ شارٹ میسیج ہی ہوگا، 10-15 منٹ کے سر، پلیز، ٹھیک ہے سر اسٹارٹ کریں سر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالی عز و جل سب کو آسانیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، یا کریم اللہ عز و جل۔ تو میری طرف سے تو سب سے امپورٹنٹ میسج سارے بچوں کو یہی ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر دعا کریں۔ دعا سے سوری پہلے آپ کو چاہیے پرپز فل لائف کیسے گزارنی ہے، کہ ہم ادھر پلانٹ ارتھ پہ کیوں بھیجے گئے اور بنائے کیوں گئے،
یہ پہلے آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. اپنا ویژن، اپنا مشن، گول سیٹنگز آپ کی کلیئر مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا پہ کیوں آیا، مجھے کیوں بنایا گیا، میرا مقصد کیا ہے اور میری ڈیسٹینیشن، میری منزل کیا ہے. تو اس کے لیے سب سے پوائنٹڈ بات 2-3 باتیں میں شیئر کروں گا ساروں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میری ہی عبادت کرے. اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینسی، مکمل تابعداری، ہر طرح کی اطاعت و فرما برداری حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں مالک عز و جل کی ہوگی. تو یہ ہمیشہ شیطان کا ٹول رہا کہ بندوں کے ذہنوں سے اور انسانوں اور جنوں کے ذہنوں سے یہ بات آؤٹ کر دی جائے کہ they could not understand the purpose of creation of جن and انسان، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد انسان اور جن خود ہی بھول جائے ہمیں پیدا کیوں کیا گیا تھا. پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، عبادت کی ٹرائلز کے لیے فری ول دے کر تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اس پلانٹ ارتھ پہ بھیج دیا گیا زندگی اور موت کا سرکل بنا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ تو پیدا کرنے کا مقصد ہے اور آزمائش کے طور پہ اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے فرمایا کہ میں دیکھ لوں کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون اچھا ہے. تو اعمال کی آزمائش گاہ ہے یہ دنیا. یہ کوئی کھیل کود کا میدان نہیں ہے کہ ہم پلانٹ ارتھ پہ پیدا ہو گئے ہیں. پرپز لیس کوئی چیز بھی نہیں ہے. کوئی چیز اللہ پاک نے بے فضول پیدا نہیں کی. ہر چیز کا مقصد ہے. انسانوں اور جنوں کی مقصد یہ ہے اس کی عبادت، اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینسی، یعنی مکمل تابعداری. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذکار کے علاوہ دعا، پکار، نظر، منت، قسم سب عبادت ہے. سر حق پہ رہنا عبادت ہے، صبر پہ رہنا عبادت ہے، رزق حلال کمانا، اس کا خرچ کرنا عبادت ہے. والدین کے حقوق اور معاشرے میں اچھا انسان بننا، ایون کے راستے سے پتھر ہٹا دینا، ایون کہ مسلمان کی تمام 24 آورز کی پریکٹس عبادت میں کنسیڈر کی جاتی ہے. بیکاز دس از دا پرپز آف کریشن آف جن اینڈ انسان. اور عبادت کا مطلب مکمل تابعداری ہے. یہ سمجھ میں آ جائے گا پھر ہمارے ویژنز کلیئر ہوں گے کہ اپنے ماں باپ کی تابعداری کیسے کرنی ہے، ملک و قوم کی خدمت کیسے کرنی ہے، پاکستان کے لیے ہم نے کیا سرونگ کرنی ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے بینیفٹ کیسے کرنے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے سب سے بڑھ کے. جو بندہ اپنے ذات کے لیے بینیفٹ نہیں کر سکتا، نہ وہ ماں باپ کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ ملک و قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو پہلے اپنا ذہن بنائے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں ادھر کیوں آیا، اور میں نے لائف کیسے گزارنی ہے زندگی. کیونکہ زندگی اور موت میں آپ کو ڈالا گیا ہے اس آزمائش کے طور پہ فری ول دے کر، یعنی آپ کی مرضی کا اختیار دے کر کہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کرو یا اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی بھی کرو. تابعداری کرو گے تو اللہ انعام دے گا آپ کو، جنتوں میں مقامات دے گا. جس لیول کا اچھے اعمال کرو گے اس لیول کی جنتوں میں درجات دیے جائیں گے، اور جس لیول کی آپ نافرمانیاں کرو گے اس لیول کی دوزخوں میں جلایا جائے گا. یہ پروسیجر سمجھے سارے. ہم نے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے. وقور رب زدنی علما، ادروائز ہماری زندگی پرپز لیس گزرے گی. ہم یعنی صحراؤں میں بھٹکتے رہیں گے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سے زندگی گزارنی ہے. تو پرپز فل لائف ہے کہ ہمیں مقصد پتا ہو ہمارے کیا ہے، مقصد حیات موت کیا ہے، مقصد کریشن آف جن اینڈ انسان کیا ہے، یہ آپ سمجھ لیا. پھر جانا کیسے ہے، اس کے طریقہ کار ہے. کن کن مراحل سے اللہ نے ہمیں ڈالا ہوا ہے آزمائش کے طور پہ کہ ان مراحل سے ہم گزر کے مالک عز و جل کی بارگاہ میں جائیں گے فری ول کے تحت. فری ول کا مطلب اختیار دیا گیا ہے. بٹ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کی جائے، یعنی ٹوٹل اوبیڈینسی مینز عبادت کی جائے، اور اس کے رسولوں کو فالو کیا جائے، پیغمبروں کو، اس کی کتابوں کو. ہاں نافرمانی کرو گے تو اس کے علاوہ پنشمنٹس پڑی ہوئی. ہاں اب سنیں، ہمیں چاہیے علم حاصل کرنا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے علم. علم کا مطلب ہے جاننا، یعنی اس کی ضد ہے جہل، یعنی نہ جاننا. ابو جہل بڑا انٹلیکچوئل بندہ تھا مکے کا، اور اس کو ابو جہل کا لقب اس لیے ملا کیونکہ وہ نہ جاننے والوں کا باپ بن گیا. یعنی اتنا پڑھا لکھا بندہ ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے کہ نہ وہ جاننا چاہتا ہی نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں، اللہ عز و جل کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، اپنے اللہ عز و جل کے احکام قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ جاننا نہیں چاہتا. تو اس کو ابو جہل اس لیے کہا جاتا ہے. وہ جاہل اور ان پڑھ نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا. پر کیا ہے ابو جہل کیوں؟ وہ جاننا نہیں چاہتا. اس کی ضد ہے جہل، یعنی علم کی ضد جہل ہے. جہل سے مطلب ہے نہ جاننا، اور علم کا مطلب ہے جاننا. ہر چیز کا جاننا علم کہلاتا ہے. یہ کتابی علم کے علاوہ بھی ہر چیز کے مینس آپ کے جو فیملیز میں عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں وہ بھی نالج ہے سر. وہ ہم نہیں کر سکتے. کپڑے سینے، کپڑے واش کرنے، ان کی پریسنگ چیزیں، معاملات، ہزاروں کام ہے جو عورتیں کرتی ہیں، وہ ان کا نالج کی فیلڈ ہے. ہر بندے کی فیلڈ ڈیفرنٹ ہے علم کی. ہر چیز کا جاننا علم ہے.
ایک موچی جوتی کو ٹانکا لگاتا ہے, میں آپ نہیں لگا سکتے, کیوں؟ اس کا علم ہے, وہ اس میں علم رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں, دونوں نبی, موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم ہے, خضر علیہ السلام کے پاس تقدیر کا علم ہے, دونوں پیغمبر ہیں. تو خضر علیہ السلام سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں, موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر, بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام تو تقدیر کا علم حاصل کرنے گئے تھے سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس, تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے, اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہو ان باتوں پر جن باتوں کی حقیقت آپ پر واضح نہ ہو. تو جن چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام کو, صبر کیسے کریں گے؟ تو علم از موسٹ, نالج از پاور, دا نالج امپورٹنٹ سب سے چیز علم ہے. علم کا مطلب ہے جاننا, تو وہ جاننے کے لیے تو گئے تھے تقریری امور, پھر انہوں نے کشتی توڑی, موسیٰ علیہ السلام نے آبجیکشن کیا خضر علیہ سے, انہوں نے بچے کو مارا, پھر آبجیکشن کیا, پھر انہوں نے دیوار بنائی, پھر آبجیکشن کیا. تو اسی لیے تو خضر علیہ فرما رہے تھے کہ آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے آپ اس پہ آبجیکٹ کرو گے. ایک چھوٹا بچہ جب کسی کوئلے کو یا آگ کو ہاتھ لگا لیتا ہے, اس کے نالج میں نہیں ہوتی بات کہ یہ آگ جلاتی ہے, جب اس کے آگ جلاتی ہے تو اس کے اوپر علم میں آ جاتی ہے کہ یہ تو جلاتی ہے, اب اس کے پاس علم آیا اس چیز کا. اسی لیے مالک عز و جل فرماتے ہیں کہ تم سب میں سے میرا پیارا وہ ہے جو تم سب میں سے مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے. اور اللہ پاک کے بندے کون ڈرتے ہیں سر؟ اللہ کی محبت کا, قربت کا کرائٹیریا اس کا ڈر ہے, اور ڈر کے لیے کیا چیز چاہیے؟ نالج. کیونکہ مالک عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہی مجھ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو جنہوں نے علم کو نہیں موجہ مارن پہ, انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا نیٹ ورک ہے, کیا سسٹم ہے, تقدیری امور کیا ہے, پرپز آف کریشن آف جن انسان کیا ہے, پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ کیا ہے. جب یہ چیزوں کا علم ہی نہیں ہے تو پھر گواچی گار پھرتے رہو گے سارے, اتنے زندگی گوراں گے, کھا پی کے موج کر کے, بچے پیدا کیتے, گھر بنائے, پراپرٹیاں بنائی, مار کے چلے گئے. آگے فرشتے اللہ نے پکڑ لین گے, اریسٹ کر لیں گے, ہاں ادھر آؤ, کس مقصد ویسے بھیجا جی, تسی کیڑے آرے لگے رہے. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر رب زدنی علما. نبی علیہ السلام کو سورۃ طٰہٰ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے. علم میں اضافے کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہیں, نمبر 1. نمبر 2, میموری کو سٹرونگ بنانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا, اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ میموری کو سٹرونگ اور سپیکنگ پاور کو انکریز کرنے کے لیے یہ دعا ہے. تو آپ کا دماغ کی کھڑکیاں کھلے کہ یار میں بات کرنے کے قابل ہو سکوں. یہ دوسری دعا. تیسری دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اللہم رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین. پہلی کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, جو نبی علیہ السلام کی دعا. دوسری موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے, تو آپ کو رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا شرح صدر کر دے, میری لکناہٹ ختم کر دے, میری ہچکچاہٹ ختم کر دے, میں بات کر سکوں, انڈرسٹینڈ کر سکوں دوسروں کی باتوں کو بھی, اور اپنی بات کو خود کر کے دوسروں کو سمجھانے کی مجھے صلاحیت عطا فرما. دوسری دعا. تیسری دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ یا اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما اور صالحین میں ملا دے. دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیجن پاور, دا لاسٹ دعا ہے ڈیسیجن میکنگ. علم بھی آ جائے, شرح صدر بھی ہو جائے, مینٹل ایپ سٹرونگ بھی ہو جو, پر ڈیسیجن میں جا کے پھنس جائے گی بات. پھر یہ تینوں دعائیں موسٹ امپورٹنٹ پریز ہیں, اور تینوں پیغمبروں کی, رسولوں کی ہیں. عظیم اولو العظم پیغمبر ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی رسول, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی رسول, سیدنا آقا کریم علیہ السلام نبی رسول. اتنی پاک ہستیوں کہ یہ تین دعائیں ہم نے ان کو یاد کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے اور پرپز فل لائف گزارنی. سر اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں, رحمتیں, برکتیں عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ سر, تھینک یو. بچے کو کسی کے کویشچن ہے, ٹائم ہے ہمارے پاس, کوئی سر سے کویشچن پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں جی. سر السلام علیکم. سر تہجد کا ٹائم بتا دیں, اگر بندہ رات کو سوئے نہیں اور وہ پڑھ سکتا ہے تہجد. دیکھیں تہجد نماز جو ہے, نمبر 1 آپ نے سمجھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تہجد کوئی نماز فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. اس کے لیے جو اٹھنا اور سونا جو ہمارے اوپر کنڈیشن لگتی ہے کہ آپ نے سو کے اٹھنا تو پھر تہجد کی نماز ہوگی, میرے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے کسی بھی قسم کی. تہجد کا ٹائم فجر سے پہلے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک نفلی عبادت ہے, اور سنت طریقے کو آپ اڈاپٹ کریں تو پھر آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں تو اٹھ جائیں تو وہ سنت طریقہ ہے. پر اگر سنت آپ سوئے نہیں بھی ہیں تو آپ جاگے ہوئے ہیں تو نفل پڑھیں, وہ بھی تہجد میں ہی کنسیڈر. قیام اللیل بھی تو ہوتی ہیں نا رمضان کریم میں, تو وہ تہجد کی نمازیں اس میں اٹینڈ ہوتی ہیں. تو وہ جو ریسٹ کرو, کیونکہ اس لیے ریسٹ کیا جاتا ہے کہ ہر جسم کا اس کے مطلب بندے پہ حق ہے, اپنے جسم کا بھی, کہ اس کو ریلیکس کرنا ہے, اس کو جو ہے اس کو آرام کرانا ہے, آنکھوں کو, اپنے پورے آرگنز کو.
تو وہ ضروری ہے، آرام کریں پھر اٹھ کے تہجد پڑھیں. بیسیکلی تہجد بغیر سوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی اس کا ٹائم عشاء کے بعد ہے اور فجر تک آپ پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ سر. سونا بھی ضروری ہے. سنت ہے نا، سنت میں 24 گھنٹے جاگ جا کے کام کرنا سنت کے خلاف ہے. پر یہ اللہ تعالیٰ اپلائی ہو رہا ہے سارا. جی ایسے نیکسٹ بتائیں. نیکسٹ کویشچن. جی پوچھیں، مجھے کویشچن پوچھیں. جی تہجد کی نماز جو ہے کیا نام ہے اکیلے میں مطلب پوش ہو کے پڑھنی چاہیے دونوں مرد اور عورت کے لیے؟ پھر پردہ آگے کر دیں بچے کو، کنڈی لگا دیں. دیکھیں تہجد کی نماز جو ہے نا، آپ اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں پڑھی جا سکتی ہے. فیملیز میں محرمز کے سامنے، مطلب اپنی سسٹر، امی ابو کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سر یہ جو 3 وتر ہوتے ہیں عشاء کی نماز میں، جی تو اس کو میں نے سنا تھا کہ اس کو مطلب فجر سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں تہجد کی نماز میں، اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. وطر کا جو افضلیت والا ٹائم وہی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری زندگی، جو میرے نالج میں بات ہے حدیث کے سلسلے میں، 11 رکعت پڑھتے تھے ڈیلی. یعنی تہجد کی نماز میں وہ 3 وطر اور 8 نفل پہلے 8 تہجد کی رکھتے ہیں اور 3 وطر اکٹھے کرتے ہیں. سر اس میں فرض ہاں وطر بعد میں، یہ پہلے ہیں. پھر یہ پہلے نفل پہلے ہیں پھر وطر ہیں. نہیں، وطر پہلے پڑھ سکتے ہیں. وطر تو عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے اور ہیں. پہلے اگر نفل پڑھنے تہجد کے، پھر پہلے تہجد کے نفل پڑھ کے پھر 3 وطر دونوں طریقے ٹھیک ہیں. نفلی نماز ہے، وطر بھی نفلی نماز ہے، تہجد بھی نفلی نماز ہے. تہجد میں دونوں فرض نہیں ہے. سر تہجد میں 2 رکعتوں کا 2 رکعتوں کا طریقہ کار ہے. جی سنت طریقہ وہی ہے. اور زیادہ نبی پاک نے کتنے 8 رکعت پڑھے ہیں سر؟ 12 پڑھے ہیں. کتنی رکعت تہجد پڑھے؟ 11 رکھتے ہیں. 11 رکعت. 11 وطر کے ساتھ وطر کے ساتھ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کی سنت ہے، آپ فرض نماز پڑھ کے مسجد نبی سے گھر چلے جاتے تھے، تو پھر وہ سنتیں بھی اور نفل ایڈ کرتے ہوئے 11 رکھتے گھر جا کر پڑھا کرتے تھے. یہ سنت ہے نا، کیونکہ آپ مسجد سے گھر تک جاتے ہو، خیر برکتیں گھر کی طرف لوٹ آتی ہیں آپ کے، اور وہ جو رحمت ہے آپ گھر میں باقی نماز کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کے گھر میں بھی رزق اور ہر طرح کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 8 رکعت وہ اور 3 وطر. آپ 2 جگہ پہ حصہ، یعنی اپنے گھروں کو بھی قبرستان مت بناؤ، یعنی اس کو اللہ کا ذکر سے منور کرو. اپنی نمازیں بے شک ہاں فرض مسجد میں پڑھ کے آ جاؤ، سنت نفل وطر جو بھی ہے وہ اب گھر میں پڑھ لیں. وہ زیادہ افضلیت ہے، اس میں زیادہ برکتیں ہیں، کیونکہ ماحول بنتا ہے اس میں نا. گھر والے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو ابھی نماز بقایا پڑھ رہے ہیں، تو جو نہیں بھی بے نمازی ہوتا ہے وہ بھی اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار میں بھی پڑھ لوں. قبرستان کو شہید کرنا کیسا ہے ترقی کے لیے؟ جس طرح روڈ بنا رہے ہیں، نیچے قبرستان ہے، کوئی پرانا قبرستان ہے، ادھر بھی آپ کو پتہ ہے پنڈی میں پرانا ایئرپورٹ جو ہے، تو اس قبرستان جو ہے نا، بیسیکلی تو قبرستان کے اوپر دیکھا جاتا ہے، انالیسس کیا جائے کتنا پرانا ہے. صحیح. ایک ٹائم ہوتا ہے اسپیسیفک، مطلب 15 سے 20 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے جس میں قبروں کی کنڈیشنز وہ سیدھا ہو جاتی ہے بڑی، اور اس سے بڑھ کے جو اندر مردے ہوتے ہیں وہ ظاہر ایک کیمیکل پروسیس ہے مٹی کا، یہ جسم سارا مٹی کھا جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہارے جسموں کو جیسے مٹی کھا کھا کے کم کرتی ہے، ہمیں خوب علم ہے. تو یہ انبیاء، رسول، پیغمبر، بڑے خاص بندوں کا پروٹوکول ہوتا ہے جن کا جسم سلامت رہتا ہے. باقی ہر بندے کا کیمیکل پروسیس کیونکہ اس جسم کے ساتھ اللہ کا اللہ عز و جل اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک عز و جل ہے، ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت اسی کی ہے. وہو علی کل شیء شہید، ہر چیز کی گواہی اسی کے پاس ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ مرنا، مارنا، زندہ کرنا، جب ایک گندے قطرے سے اللہ پاک کو انسان بناتا ہے، شاہکار بناتا ہے، تو یہ مرا ہوا بندہ دوبارہ زندہ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ پاک کے لیے. تو یہ گل جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے، راکھ بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے ایک حکم کن سے وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے. سبحان اللہ. جی یہ اذان کے مسائل جو ہے وہ بتا دیں، جو مؤذن ہوتے ہیں اس کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ کس چیز کی؟ اذان دینے کی. سر اذان دیکھیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم تھے. اذان کی فضیلت بہت بڑی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ دس از کال ٹو پرے، کہ آپ دعوت دے رہے ہو لوگوں کو، مالک حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یعنی نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. تو یہ تو دعوت دینے والے بندے کی بہت ماشاءاللہ اللہ کے نظر میں فضیلت ہے. بٹ اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہمیں اس کا آنسر دینا ہوتا ہے، رپلائی کرنا ہوتا ہے، اذان کا جواب دینا جسے کہتے ہیں،
ہر بندے کو جواب دینا چاہیے. اور جب جہاں پہ آتا ہے نا حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح, تو وہاں پہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اذان سن کے بھی بندے نہیں جائیں گے نماز کے لیے, کیونکہ جس کو اللہ توفیق دے گا وہ جائے گا. ولا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ کے بغیر کسی کو نہ نیکی کرنے کی توفیق ہے نہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہے. یعنی گناہ سے آپ بچ نہیں سکتے مگر اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت کے بغیر, اور آپ نیکی کر نہیں سکتے مگر اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں کر سکتے. باقی جو برے اعمال ہیں سارے انسان کے اپنی فری ول کے مطابق ہیں, شیطان کے نفس کے ملٹیپل ٹریپس ہیں, نفس کے اور شیاطین کے. تو انسان کا یہ سارا ایک مکس اعمال کا مجموعہ ہے کہ انسان جو ہے عمل کرتا ہے اپنی فری ول کے مطابق اچھے اور برے اعمال, اور اسی کے لیے ٹیسٹ کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا. سورۃ العنکبوت سٹارٹنگ ادھر سے ہوتی ہے. کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہارے امتحان یعنی آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے جو پیدا کیے تھے میں نے ان کو بھی آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا, اور میں جان کر رہوں گا. یعنی پریکٹیکلی بندوں کو اور جنوں کو اور انسانوں کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے کہ تم میں سے کون پکا مومن ہے. یہ سورۃ عنکبوت کی پہلے 5-10 آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں آپ. کون پکا مومن ہے, کون منافق ہے, اور کون کفر کی طرف لوٹتا ہے. یہ مومنوں کی آزمائشیں ہو رہی ہیں, ایمان والوں کی. جو ایمان لے آئے, وہ ایمان لینا کوئی آسان نہیں کیا ہوا ہے, آگے ٹیسٹ ابھی تو شروع ہوا ہے ایمان ہونے کے بعد ہی. اور سورۃ العصر کی 4 باتیں: ایمان لانا, عمل صالحات کرنا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا, اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, حسن ظن حسن اخلاق پہ رہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جی سر مشکل کے وقت جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں؟ جھوٹ کا سہارا مشکل کے وقت جو ہے نا نہیں لے سکتے. کچھ کنڈیشنز ہیں جس پہ آپ جھوٹ کی الاؤڈ ہوتا ہے, وہ بھی بڑے حکمت سے, حسن ظن سے, محبت سے دیکھتے ہوئے. کسی کی جان بچانے وقت یا کسی دوستوں کے درمیان صلح کروانے کے وقت, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے, ادھر جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے. ایک دوست دوسرے سے ناراض ہے تو جھوٹ موٹ کا اس کو کہہ دیتے ہیں یار وہ تجھے یاد کر رہا تھا بڑا, حالانکہ وہ یاد اس کو نہیں کر رہا تھا. تو اس کے دل میں نرم گوشہ آئے گا کہ یار حالانکہ جھوٹ بولا اس جگہ پہ, کہے گا مجھے یاد کر رہا تھا. ہاں تجھے یاد کر رہا تھا. دوسرے کو بھی بول دو وہ بھی تجھے یاد کر رہا تھا, وہ کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے کہ یار اس کے دل میں میرے لیے پیار ہے. اسی طرح میاں بیوی کو بھی جوڑنے کے لیے اور رشتہ داروں میں صلح کرانے کے لیے, فیملیز میں صلح کرانے کے لیے اس طرح کے الاؤڈ ہوتا ہے. ادروائز اپنے دنیا مفاد اور لالچ کے لیے جھوٹ کی کوئی اجازت نہیں ہے, کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کی اللہ کی لعنت ہے. لعنت سے آگے کوئی چانس نہیں مل سکتا. سر اگر موت کا خطرہ ہوتی ہے تو اس کو ہاں موت کے لیے میں نے بتایا نا کہ زندگی کے لیے بہت ایسا معاملہ آ گیا جہاں پہ جان بچانی ہو, وہاں پہ تو کلمہ کفر کی بھی اجازت ہے اسلام میں. کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ ہندو ہو تو کو میں ہندو ہوں یار, سکھ ہاں, کہ جب جان بچانے کے لیے اسلام میں اجازت ہے. اللہ آپ ایمان جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے, آپ ٹھیک ہے نہیں. قرآن کریم اجازت دیتا ہے. اور یہ واقعہ سیدنا واللہ عالم پر میرے علم میں جو بات ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا. ان کی والدہ سیدہ سمیہ جو اسلام کے پہلے شہید ہیں, اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دونوں پہلے شہید ہوئے, اور ان کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس وقت ابو جہل اور یہ سارے مکے کے بدماش ٹولے نے. تو ان کو کفر کلمہ کہنا پڑ گیا اس وقت. کہنا میں نہیں پتا, میں ابو یہ مسلمان ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ان کو جان بچانی پڑی تھی. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حدیث کے سلسلے میں یہ روایت ملتی ہے. تو قرآن اجازت دیتا ہے نا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اب کلمہ کفر بھی, اب سامنے ماں کو اونٹوں سے باندھا جا رہا ہے کہ ایک طرف ایک اونٹ بگا دیا گیا, ایک طرف ایک, 2 ٹکڑے ہو گئے سیدہ سمیہ کے, جس کی ماں کے ساتھ یہ اثر کیا, جس کے باپ کو ساتھ بے درد شہید کر دیا گیا. تو بچہ تو ویسے بے ہوش ہو گیا, وہ بیان دینے جو کہیں نہیں رہا. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے تھے اس وقت, تو اس وقت انہوں نے اس طرح کا ایکٹیویٹی کرنی پڑی کہ کوئی پتہ نہیں, میں سمجھ نہیں آ رہی. ہاں کوئی ایسا بیان دے دو جس پہ جان بچ جائے. وہ جان بچی ہے نا تو پھر کافروں کی لام بھی تو انہوں نے نکالی ہے نا. صحیح ہے نا, یہ ضروری تھی. حکمت کے وقت ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے, کوئی بات نہیں. اللہ تو ایمان اندر کا حالت ہے نا, اللہ تو جانتا ہے. اب بندہ اپنی بول کے تو گلا تو کٹوا لے گا, پر ان کے بدلے کون لے گا پیچھے؟ اسٹریٹجی کون ڈیولپ کرے گا؟ دشمن کے ساتھ فائٹ پھر کون کرے گا بیک؟
تو اس کے لیے حکمت سے کام لینا پڑتا ہے، اور اللہ آپ کے ایمان کو جانتا ہے، آپ کے دل میں جو بات ہے کہ آپ تو مومن ہو، آپ اب پھنس اس کنڈیشن میں گئے ہو کہ ایسے کافروں کے ملک میں پھنس گئے ہو، ایسے جو گاڑیوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہو کہ ادھر کلمہ کفر بھی اجازت دیتا ہے اسلام. کوئی بات، ایمان کی کیٹیگریز ہیں کہ سب سے بڑھ کر کے ہاتھ سے روکو اگر برائی دیکھو تو. اگر تمہارا اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے تو زبان سے اس کو منع کرو. اگر اس سے بھی کمزور ایمان ہے تو دل میں تو اس کو برا جانو کہ بھئی یہ غلط ہے، اب کیا کروں، میری طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ بات ہی نہیں کر سکتا. جب اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. یزید والا میٹر یہی ہے، صحابہ کرام نے بیعت یزید کی تھی تو مجبوری میں کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام ایک ایمان کے ہائی لیول پہ ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی. کچھ بندے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، باقی ساروں نے کر لی تھی. یہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہ گلا جاتا تو جائے، اس کی بیعت نہیں کرنی. وہ ایمان والے ہائی لیول پہ ہیں وہ لوگ. امام حسین جیسا اب کس کا امام نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا گلا جاتا ہے جائے، پر اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا. یہ فاسق فاجر ظالم شخص ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. دوسروں نے کیوں کیا؟ بندے مثالیں دیتے ہیں جی اس صحابہ نے بیعت کر لی، اس صحابہ اپنی جان بچا رہے تھے کہ انہیں گاٹے لا دینے ساڑھے. ظالم بادشاہ. پوری اہل سنت اور اہل تشیع دونوں گروپس میں اس کو برا ہی کہا گیا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کی. اسلام میں اس سے کوئی حدیث بھی نہیں لی گئی. ایک دیکھ رہے ہیں امام مسلم، امام ترمذی، امام بخاری، امام کسی نے یزید سے کوئی حدیث نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ کہ کذاب ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار آدمی ہے، اس سے کیا حدیث کوٹ کروائی جائے. تو یہ چیزیں ہیں. سر کویشچن ہے سر، جو جمعے کے دن امام خطبہ دیتے، جب وہ خطبے کے درمیان وہ بیٹھتے سر، لوگ دعا مانگتے سر، وہ ہاتھ اٹھاتے سر، یہ کس طرح ہے؟ ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں سر؟ دعا کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی نماز میں فرض نہیں ہے یہ چیزیں. دیکھیں جو دین کو بدلے، یاد رکھیں بندہ ہر چیز پہ بدعت کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتا. کہ جو چیز شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اللہ کے احکام ہے، قرآن کریم کی آیات میں وہ کام کرنے کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کر کے دکھایا. اس چیز کو کوئی موڈیفائی کرے یا کم یا زیادہ، وہ بدعت میں کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. اسی طرح بدعت میں کنسیڈر دین میں حصہ، دین میں من امر حاذا، اس امر میں چینجنگ کرنے والا بدعت کا کنسیڈر ہے. اور یہ لوگ میلاد میں فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میلاد دین کا حصہ نہیں ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ شوق کا معاملہ ہے. ایک بندے مناتے ہیں، بریلوی بھائی ہمارے مناتے ہیں، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، تو یہ دس از ناٹ پارٹ آف دین. یہ کوئی دین کا ایسا نہیں سمجھو اس کو. یہ آپ کی مرضی ہے بھائی، آپشنل ایکٹیویٹی ہے. ایک بندہ کہنا میں اپنے نبی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گا. صحابہ نے کیوں نہیں کی؟ صحابہ اس وقت جستجو کر رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے، فتوحات کر رہے تھے، تبلیغ پھیلا رہے تھے. ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں تھیں قرآن کریم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ڈیلیور کرنا تھا. 150 سال تک کتنا عرصہ ڈیلیور کرتے رہے. یہ ریفارمنگز، یہ سیلیبریشنز، یہ جشن اس وقت منائے جاتے ہیں جب اسٹیبلش ہو جائے ہر چیز، اور یہ انہوں نے نہیں کیا. پر یہ آپشنل ایکٹیویٹی ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. اپنی مرضی سے کوئی کر رہا ہے تو کرے، پر اس میں بدعت ملا، اس کے اندر یہ مخلوط عورت مرد میلاد مناؤ، اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بیان کرو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے آپ پہ نعتیں پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا درس دو، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ، عورتوں کو عورتوں میں رکھ کے اور مردوں کو مردوں میں رکھ کے. مخلوط نہیں ہوئے کہ اتنے ڈانس اور ٹمکے اور یہ ڈرامے بازیاں نہ ہوں. یہ حرام ایکٹیویٹیز ہیں. یہ حرام ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہیں. اٹس میلاد میں بھی حرام نہیں ہوئے گی. میلاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سوموار کا، صحابہ نے پوچھا سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن میرے پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے. سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں. آپ کو اپنی جو جشن ولادت خود مناتے ہیں، ویکلی مناتے ہیں، ہر ہفتے کو مناتے تھے. آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ میں اس دن پیدا ہوا. کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ مریم میں اور کافی صورتوں میں کہ یوم آیا ہے کہ جس دن زکریا، یحییٰ، عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، وہ فوت ہو جائیں گے یعنی وفات پائیں گے، پھر زندہ کر کے اٹھائیں گے. سارے دنوں پہ سلام ہے. یہ قرآن کریم میں سلام ہے سر. ان کی پیدائشوں پہ نبی رسول جب آتے ہیں نا دنیا پہ، اللہ ان پہ سلام بھیجتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنی والدہ کا خواب ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعا ہوں.
کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے لیے دعا کر رہے ہیں, سوری بشارت ہو, عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ وہ میرے بارے میں بتا کے گئے تھے اپنے کرسچنس کو کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو اس لیے وہ دن کا روزہ بناتے ہیں. میلاد کا کانسیپٹ فرقہ واریت کی وجہ سے پھنس گئے ہیں, یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی حدیث سیکٹرزم کی وجہ سے. حالانکہ اسلام بڑا اوپن مائنڈ مذہب ہے, ہر زندہ قوم اپنے لیڈرز کو یاد رکھتی ہیں, سیلیبریشنز ہوتی ہیں, کوئی بات پر ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں قرآن و سنت کا درس دیا جائے تو. جی اویس, ٹھیک ہے سر. یہی کوشچن تھا. سر یہ ستاروں کا جو علم ہوتا ہے اس یہ کوئی ہوتا بھی اثر آج کے دور میں جو اور یہ زندگی پہ ہمارے کوئی ان کا اثر بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں علوم تو بہت قسم کے ہیں, اسٹارز کا علم ہو یا علم کسی بھی قسم کا ہو, بٹ ہماری زندگیوں پہ اس کا ایز اے مسلم ہمارا بلیف سسٹم اس کو الاؤڈ نہیں کرتا. ولا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ ہی اللہ ہے. مطلب اللہ کی تقدیر میں جو آزمائشیں ہیں وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. اور جو یہ سارے سٹارز کے سائنس اور یہ سارے ایمان میں کمزوریاں پیدا کرتی ہیں یہ باتیں, اللہ کے اوپر سے ایمان بندوں کا کم ہوتا ہے ان باتوں سے. توہمات اور یہ بد شگن لینا کہ فلاں آنکھ پھڑک رہی ہے, بلی گزر گئی, فلانا کم ہو گیا, کینچی نہیں چلانی, فلانا لوٹا ڈگ پیا ہے, چھت گر گیا, کوا بول رہا ہے, یہ سب کہانیاں ہیں. ان کی کوئی اوقات اسلام میں حیثیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. ایون کہ جادو, جن, حسد, نظر بھی توڑا کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو. یہ ہے آزمائش. اگر کسی کو بیماری, پریشانی, مصیبت, دکھ آتا ہے تو وہ آزمائش کے طور پہ آتا ہے. پر ہمیشہ یہ جو میجک اور یہ چیزیں آتی ہیں ان بندوں پہ جو بے نمازی ہوتے ہیں, جو نان پروٹیکٹڈ پرسن ہوتے ہیں, انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. کیا بلیک سر بلیک میجک تو ہوتا ہے سر, ہوتا ہے لیکن دیکھیں بلیک میجک کا اثر ان بندوں پہ, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, حضرت عمر کے دور میں رومن پرشین امپائرز اور کتنی 3 بڑے اعظموں کی سلطنتیں اکھاڑ کے پھینک دی گئی. کتنے جادوگر انہاں بوٹاں دے ٹھوڈے تے پراں سٹے سارے لگے رہے نا. کیوں؟ تینوں آیات جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تھی, یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو پڑھے گا کسی بھی قسم کا سامری جادوگر کا ابا بھی نہیں اثر کر سکتا. آپ بھی بتا دیا, اب بات کرنی پڑ گئی ہے بچوں کو کہ وہی بڑے سے بڑا جادوگر بھی لے آؤ نا, یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کی آیات کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی. وہ جادو, جن, حسد, یہ چیزیں اس کو پکڑتی ہیں جو ان کو بلیف کا حصہ مان چکے اور ان سے ڈرتے ہیں. مومن بندہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا اور اس پہ اثر بھی پھر نہیں ہوتا. وہ ڈرتا ہوئے جڑا حسن ظن نہیں ہوتا, اور جو حسن ظن نہیں ہوتا اس کی آزمائش لی جاتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے میرے لگ رہا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے, لازم ہوتا ہے. آج سوچتا ہے گھر سے نکلتے وقت یار فلانا زائد نہ ٹکر جائے راج, وہی ٹکرے گا. ہے کہ نہیں؟ اس طرح بڑا ہوگا کہ جو گمان ہوتا ہے نا وہ ایگزیکیوٹ ہو کر, بد گمانی ایگزیکیوٹ ہو کر رہتی ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے. حسن کا مطلب اچھا, ظن کا مطلب گمان. پازیٹیو تھنکنگ آلویز رکھو کہ اللہ خیر کرے گا, اللہ رحم کرتا ہے, اللہ مہربان ہے, اللہ کریم ہے. پر اگر آپ خود ہی کہہ دو میرے لگ رہا ہے میرے صحیح نہیں ہونا کچھ, تو واقعی صحیح نہیں ہونا پھر, کیونکہ بدگمانی حرام ہے اسلام میں. لت ٹوٹ جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, مصیبتیں پریشانیاں آ جائے, اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے کوئی میرے گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو اس کے بدلے بھی میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو سر کانٹا چبھنے کے بدلے میں اگر گناہ اور درجات مل رہے ہیں, گناہ بخشے جا رہے ہیں, تو پھر کتنا. لاسٹ کویشچن, یہ کالا کپڑا جو لگاتے ہیں سر, اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جو گھروں پہ لگاتے ہیں, نئے گھر, کالا نظر کے لیے, تو یہ اسلام میں کیا ہے اس شریعت کے لحاظ سے؟ موٹر سائیکلوں پہ, جن چنچیوں پہ لگائے ہوتے ہیں, چپل اور یہ چیزیں. جی سر ساری توہمات ہے, ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کالے کپڑا لگانے کی, چپل باندھنے کی, رسی ڈورا, کوئی چیزیں بھی, یہ ساری جو ہے نا خرافات ہیں. زیادہ تر رکشوں والوں نے چنچیوں نے لگائے ہوتے ہیں. اسلام میں اس سے کوئی پراڈو تو نہیں لگاتا کالا کپڑا, سب سے زیادہ نہ وی ایڈ گاڑی پہ دیکھا ہوگا آپ نے. خوبصورتی کے لیے سر. اچھا نہیں, بیسیکلی یہ بدشگنی کی کنسیپٹ لیتے ہیں, پر یہ ہم بیسیکلی ریورٹ ہوئے ہیں ہندوازم سے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ بیسیکلی ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں, اور ان کے اندر وہ ابھی تھوڑے تھوڑے وہ جو ہے نا
जरासीम कह सकते हैं, वो चीज़ें भी पाई जाती हैं। बाकी ऐसे ही है। वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत की तालीम के बाद ही निकलेंगे। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन भाई। थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन सर फलिदान के बारे में आप इसका रफ़ा नबी अलैहिस्सलाम की और नमाज के फ़राइज़ में से नहीं इसको समझा जाता। देखिए नमाज के फ़र्ज़ हैं खड़ा होना, रुकू, सुजूद, अत्ताहियात, सलाम। नमाज के अंदर के फ़राइज़ और होते हैं, नमाज के अंदर की सुनते हैं और हैं। आप इसको सिंपल मैटर लेंगे तो फ़िरकाबाज़ी की वजह से सारी उम्मत फंसी पड़ी है। कोई रफ़ा यदैन करता है, कोई नहीं करता, कोई हाथ बांधता है, कोई हाथ नहीं बांधता। तो ये फ़िक़ही मसाइल हैं, इनमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, इख्तलाफ है, कोई बात नहीं। पर ये ऐसे मैटर नहीं है जिसके ऊपर आप इसे कहते हैं फ़रूई मसाइल हैं, असूली नहीं है। असूल से मुराद होता है अकीदे नज़रिया की, जिसमें शिर्क बिद्दत के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये हाथ रफ़ा यदैन करने वाले को बेशक सवाब मिलेगा, क्योंकि वो सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की। और जो नहीं करता तो उसकी भी नमाज हो जाएगी, जो करता है उसके भी हो जाएगी। पर जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, रिसर्च के मुताबिक जो करेगा वो सुन्नत के ज़्यादा करीब है, क्योंकि बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में अहादीस मुबारका ज़्यादातर करने की है। और करने के लिए एक लॉजिकल बात भी है कि उसमें आजिज़ी है ज़्यादा, कि बंदा जैसे एक पुलिस के सामने चोर है, उसको हैंड्स अप करा जाता है तो ऐसे हाथ उठाता है कि मैं अब कोई चलाकी शारी नहीं करूंगा। इसीलिए जब अल्लाह के सामने बंदा पेश होता है तो वो भी हाथ उठाता है ऐसा कि या अल्लाह मैं जो गुनाह किए, गलतियां की, अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, मैं भी हैंड्स अप हूँ। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ रफ़ा यदैन। रफ़ा यदैन का मकसद ही नहीं समझ सके हम लोग। ये हाथ उठाना है कि मैं गुनाहों से, बेईमानियों, ठगियों से, गलतियों से माफ़ी मांगता हूँ, हाथ उठाकर। ये नीयत बिहाइंड हो तब ये रफ़ा यदैन। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी ऐसे करते रहो तो वो उसका मकसद फोत हो जाता है। आपने अगर रफ़ा यदैन जो बंदा कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से करे, इधर रोके और कॉन्सेप्ट ये रखे कि मेरे हाथ खड़े हैं, यार माफ़ी, गलती है, माफ़ कर, मैं आजिज़ बंदा हूँ, इनकसारी के लिए, आजिज़ी के लिए रोके इधर थोड़ी देर, फिर जाके रुकू में जाए या रुकू से उठे जब आए। तो अगर रफ़ा यदैन करना भी है जिस भाई ने, तो ये सुन्नत है सर, ये फ़र्ज़ वाले मामले नहीं है। इस पर एक दूसरे को फतवा साजियाँ, झगड़े, इख्तलाफात नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। उम्मत आगे बड़ी फंसी पड़ी है, तो इन बातों पे बहस करके, ये दीन का वो अकीदे के मसले नहीं है जिस पे कुफर शिरक वाला मैटर है। ये फ़िक़ही मसाइल है, इख्तलाफ राय है। मैं कंसिडर करता हूँ कर लेना चाहिए, क्योंकि हर मतलब मामलात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े वलीउल्लाह और बड़े फ़िक़ह के मामलात के बड़े बड़े इमाम किया है ना। इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अहमद किया करते थे, इमाम अबू हनीफा नहीं करते थे, उनके बारे में पाया जाता है कौल के वो नहीं करते थे, और बाकी इमाम तो करते थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम करते थे, ठीक है ना सर। ये जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छे लोगों की, नेक लोगों, मुत्तकी लोगों की सोबत नसीब फरमा दे। या इलाही कुरान शरीफ की तालीमात पे, नबी पाक की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या इन तमाम स्टूडेंट्स जो दूर दूर से आए हैं सबको कामयाबी से हमकिनार फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थोड़ा सा सर आखिर में लास्ट में असर का टाइम है, असर से मगरिब टाइम वज़ाइफ की क्या फजीलत है इस वक्त, थोड़ा सा एक मिनट में सर बता दें। देखिए कुरान करीम में बहुत से मकामात बताए गए, पर सबसे ज़्यादा फजीलत अज़कार करने के लिए, तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए, दुआओं की मकबूलियत के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो सूरज के निकलने से पहले पहले, यानी फजर की नमाज के बाद और सूरज निकलने से पहले का टाइम है। ठीक हो गया, जिस टाइम करते हैं हम लोग इधर जब अज़कार करने हैं, और दुआओं की मकबूलियत और फरिश्तों की हाज़िरी का टाइम भी वही है। और फिर दूसरा टाइमिंग है सूरज डूबने से पहले, यानी असर की नमाज के बाद मगरिब तक जिक्र अस्कार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक़्त में गवाही भी किसी से दिलवाते तो असर के टाइम पे दिलवाते थे, सूरज डूबने से पहले पहले, क्योंकि विटनेसेस मोर हो जाते हैं। एक तो नबी सब मौजूद हैं, फरिश्ते हैं, और दोनों टाइम की शिफ्ट के फरिश्ते भी मौजूद हैं, तो उस वक़्त ज़रा विटनेस गवाही भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उस पर वो, क्योंकि उसकी मैसेज भी जल्दी डिलीवर होता है सर उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त फरिश्ते जा रहे होते हैं ना अपनी डाक लेके डेली की, कि इसने सुबह से लेके अब तक क्या क्या काम किए, वो सारे कुछ डाटा जा रहा होता है। तो फिर पास होने का भी ज़्यादा चांस है और रगड़ा लगने का भी ज़्यादा चांस है। दोनों बातें दिन में रखें। थैंक यू सर, थैंक यू।